بعض لوگ باوجود ضرورت کے اور باوجود وسعت اور گنجائش کے نکاح نہیں کرتے، بعضے تو پہلے ہی سے نہیں کرتے اور بعضے ایک بیوی کے مرنے یا طلاق دینے کے بعد پھر نکاح نہیں کرتے۔ تو جان رکھو کہ جب نفس میں تقاضا ہو اور آدمی کے پاس گنجائش بھی ہو، صرف اس قدر ہو کہ روز کے روز کماؤں گا اور کھلاؤں گا، تو نکاح کرنا اس صورت میں واجب ہے۔ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نکاح ہم پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نکاح جو ہے وہ شریعت کے اندر احکام کی ترتیب اس طرح ہے۔ پہلے فرض، سب سے زیادہ مضبوط حکم جو ہے وہ فرض ہے۔ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ جس نے کسی بھی فرض حکم کا انکار کر دیا کافر ہو جائے گا، یا اس نے شک کیا اس کے اندر۔ پھر اس سے نیچے آتا ہے واجب۔ واجب کا انکار کرنے والا فاسق ہوتا ہے، کافر نہیں ہوگا، رہے گا تو مسلمان ہی لیکن بدترین گنہگار ہوگا۔ پھر اس سے نیچے آتا ہے سنت۔ پھر سنت کی بھی دو قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ یعنی وہ عمل جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ کیا ہو، اور سنت غیر مؤکدہ جس کو کبھی کبھی ترک بھی فرما دیا ہو، جیسے عصر سے پہلے کی 4 سنتیں سنت غیر مؤکدہ ہیں، اور مغرب کے بعد پڑھی جانے والی 2 سنتیں سنت مؤکدہ ہے۔ پھر سنت کے بعد درجہ آتا ہے مستحب مندوب کا، یعنی کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ تو نہیں، لیکن اس کی عادت بنا لینا، اس کو چھوڑے رکھنا، یہ شریعت کی نظر میں برا ہے۔ مستحب اور مندوب کام کو بالکل ہمیشہ ایسے چھوڑ کے رکھ کے کبھی کرے ہی نہ آدمی، یہ شریعت کی نظر میں برا ہے۔ ان کے مقابلے میں آتا ہے مکروہ تحریمی واجب، فرض کے مقابلے میں آتا ہے حرام۔ فرض اگر نہیں کریں گے تو حرام ہوگا۔ واجب کے مقابلے میں آتا ہے مکروہ تحریمی، اور سنت مؤکدہ ان کے نیچے جو ویسے حکم ہیں ان کے مقابلے میں پھر مکروہ آتا ہے، مکروہ تنزیہی وغیرہ۔ اور ایک ہے مباح، چاہے کر لیں چاہے نہ کریں، دونوں اعتبار سے اختیار ہوتا ہے، نہ کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں گناہ۔ یہ آخری مرحلہ ہے۔ یہی حال نکاح کا بھی ہے۔ نکاح بعض صورتوں میں فرض ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں واجب رہتا ہے، بعض صورتوں میں سنت مؤکدہ ہے، بعض صورتوں میں مکروہ تحریمی اور بعد میں حرام بھی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت بس ہر حال میں نکاح ہی ہونا چاہیے، حالانکہ کبھی کبھی ایسا بھی آتا ہے، ایسے بھی افراد ہیں، ایسے بھی حالات پائے جاتے ہیں جس میں نکاح کرنا بجائے ثواب کے سنت کے گناہ ہیں۔ وہ کب ہے میں آپ کو بہت آسان انداز میں پڑھ کے سنا دوں۔ کہتے ہیں کہ اگر شہوت بہت زیادہ ہو، یہاں تک کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ کر لینے کا یقین ہو، اسے یہ یقین ہے کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو میں زنا میں یا بد نظری میں یا ایسے بگاڑ والے کام میں مبتلا ہو سکتا ہوں، اور مہر، خرچہ، عورت کی ذمہ داریاں ادا کر سکتا ہو، نیز بیوی پر ظلم و ستم کرنے کا خوف نہ ہو۔ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نکاح کروں گا تو جان کے حساب سے بھی اور مال کے حساب سے بھی، دونوں اعتبار سے وہ عورت پر ظلم نہیں کرے گا، اس مضبوط ہے وہ اپنی جان سے بھی اور مال سے بھی، تو ایسی صورت میں نکاح کر لینا فرض ہے۔ نمبر 2، نکاح کرنے کا تقاضا ہو، نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو، یقین تو نہیں ہے لیکن اندیشہ ہے کہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ، میں گناہ میں پڑ سکتا ہوں، مجھ سے زنا نعوذ باللہ ہو سکتا ہے، یا بد نظری وغیرہ میں گرفتار ہو سکتا ہوں، مہر اور بیوی کا خرچہ اس کی ذمہ داریاں ادا کر سکتا ہو، نیز بیوی پر ظلم و ستم کرنے کا خوف نہ ہو، تو اس صورت میں نکاح کر لینا واجب ہے۔ نمبر 3، عام حالات میں یعنی جب مالی اور جسمانی حالت اچھی ہو، بیوی کے حقوق کو ادا کر سکتا ہو، بیوی پر ظلم و ستم کرنے کا خوف نہ ہو، تو نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ بیوی کے حقوق یہ ہیں کہ وہ اپنے بدن کے حساب سے اتنا مضبوط ہو کہ اسے مطمئن کر سکتا ہو، اسے شکایت نہ ہو، اور نمبر 2، اس کے پاس اتنا خرچ ہو کہ وہ مہر اس کا ادا کر دے، اور اس کے بعد اس کو رہنے کی جگہ، چاہے اپنا گھر ہو، چاہے کرائے کا ہو، چاہے عاریت پر لیا ہوا ہو، اور اس کا روز کا جو خرچہ ہے لباس کا اور کھانے پینے کا، اس کا بندوبست وہ کر سکتا ہو۔ یہ عورت کے حقوق ہیں۔ نمبر 4، اگر نکاح کرنے کے بعد بیوی کے مالی
یا صنفی اس کے جو اپنے ذاتی حقوق ہیں ادا نہ کرنے کا اندیشہ ہو تو نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر اس ظلم کا یقین ہے تو اب حرام ہے نکاح کرنا۔ بتائیے، لوگ نکاح کر کے جو ظلم کر رہے ہیں ان کا نکاح کرنا ہی سرے سے غلط ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی حالت کو پہلے سدھاریں، اور اگر نفس میں تقاضا ہے اور گنجائش نہیں ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے، خوب کثرت سے روزے رکھے۔ جب کثرت سے روزے رکھے گا تو نفس ٹوٹے گا، تقاضا ختم ہو جائے گا۔ جب اس کی مالی حالت اتنی مضبوط ہو جائے کہ ہاں وہ بیوی کا بار بوجھ اٹھا سکتا ہے، اس کی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے، تب نکاح کرے۔ یہ ہے ہمارا اسلام۔ اگر ہم ان چیزوں پہ چل جائیں تو بتائیے نکاح میں ہونے والے اور آپسی دو خاندانوں میں ہونے والی جو بگاڑ ہے اور اس معاشرے کا جو فساد ہے کیا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر ان چیزوں پر اور ان مسائل پر عمل کیا جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد